عزیز افضل چند نے کیا کہا تھا؟ مختاریہ گل ود گئی جے۔ اسی طرح سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے جو مطالبہ آ رہا تھا، امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ جو ابھی آئی نہیں ہے اس کی طرف سے کئی بار کہا گیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ زلمے خلیزاد وہ تو پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر رچرڈ گرینل کی طرف سے ایک بار ٹویٹ، دوسری بار ٹویٹ، ان کی طرف سے بار بار ٹویٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ گل ود گئی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں وہاں سے جیسے بھی کوئی مطالبات ہے عمران خان کی رہائی کا، برطانیہ کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، امریکہ کے کانگریس مین کی طرف سے یا سینیٹر کی طرف سے، تو یہاں پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اب گرینل کی طرف سے 26 نومبر کو انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، تو اس پر جیو کی طرف سے بالکل یہ درست خبر دی گئی تھی کہ گرینل جس کو ٹرمپ نے اپنا مشیر مقرر کیا، ان کی طرف سے یہ مطالبہ۔ تو جیو نے یہ خبر کس طرح سے دی تھی آپ کے سامنے میں وہ رکھ دیتا ہوں۔ ٹرمپ کے مشیر کا عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر رچرڈ گرینل نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سماجی رابطے پلیٹ فارم ایکس پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے ایک خبر کو ری پوسٹ کرتے ہوئے رچرڈ گرینل نے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ریلیز عمران خان، یہ انگریزی میں لکھا گیا ہے، کوٹ کیا گیا ہے۔ رچرڈ گرینل کے اس مطالبے پر پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے ایکس پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خیال ہے کہ رچرڈ گرینل ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں جرمنی میں امریکہ کے سفیر تھے، اور وہ امریکہ کے قائم مقام ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ جیو کی طرف سے خبر دی گئی تھی 26 نومبر کو، جب ان کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آیا تھا۔ تو اب ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے ایسا ہی کہا گیا ہے، اس پر شدید رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے، اور جیو کی طرف سے، جنگ کی طرف سے ایک خبر دی گئی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے وہ خبر کیا ہے۔ جو اب اس خبر کے جواب میں گرینل نے ٹویٹ کیا ہے، اس پر شہباز گل کی طرف سے مزے لے کر وی لاگ بنایا گیا ہے، بڑا زبردست قسم کا وی لاگ شہباز گل کے آپ کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بات کریں گے۔ جنگ کی طرف سے کل ایک خبر دی گئی جس میں کہا گیا کہ ہم جنس پرست کو ٹرمپ نے اپنا مشیر بنا لیا ہے۔ یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس میں 2 نمبری بھی ملاحظہ کیجئے۔ یہ خبر شائع ہوئی جنگ میں، لیکن کہاں؟ پاکستان کے جتنے بھی ایڈیشن ہیں، لاہور کا ایڈیشن، راولپنڈی کا ایڈیشن، کراچی کا ایڈیشن، اس میں یہ خبر موجود ہے، اور انٹرنیشنل خبر ہے یہ، لیکن جو لندن کا ان کا ایڈیشن ہے اس میں خبر بالکل بھی موجود نہیں۔ میں نے اس کا فرنٹ پیج دیکھا، اس کا بیک پیج دیکھا، اس کا انٹرنیشنل اندر والا پیج دیکھا، وہاں پہ یہ خبر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گرینل تک یہ خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، اور وہاں پہ اگر یہ خبر شائع کر دیتے تو وہاں پہ سو ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہاں پہ ایسی خبر دے دیتے ہیں، وہاں پہ ان کی ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ وہاں بھی یہ خبر دے دی جاتی۔ بہرحال دیکھتے ہیں خبر میں کیا کہا گیا اور اس پر گرینل کا کیا ری ایکشن آیا۔ اس کی سرخی جمائی گئی ہے، ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی مشیر مقرر۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور نیشنل انٹیلیجنس کے سابق قائم مقام ڈائریکٹر رچرڈ گرینل کو ایلچی برائے خصوصی مشن مقرر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے چند دن قبل بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ 26 نومبر کو سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بلومبرگ کی ایک خبر کو ری پوسٹ کرتے ہوئے رچرڈ گرینل نے لکھا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ان کے اس مطالبے پر پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری نے ایکس پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ ماضی میں کئی تنازعات کا شکار رہے، جن میں خواتین کے حوالے سے بیہودہ ٹویٹس اور ہم جنس پرستی شامل ہے۔ ان کے آن لائن زہریلے پن، غیر ملکی کاروباری رابطوں اور سیاسی مخالفین اور میڈیا پر ذاتی حملوں کے رجحان سے بہت سے اقدامات پسند ان سے دور ہو گئے، جس سے انہیں ٹرمپ کی طرف بڑھنے میں مدد ملی۔ قدامت پسندوں نے گرینل کی تقرری پر اس لیے اعتراض کیا کہ وہ ہم جنس پرست ہیں۔ گرینل نے ہیلری کلنٹن کے بارے میں لکھا تھا کہ ہیلری میڈلین البرائٹ جیسی نظر آنے لگی ہیں۔ یہاں پہ خبر میں موازنہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میڈلین البرائٹ جیسی نظر آنے لگی ہیں ہیلری کلنٹن۔
تو میڈیلین آلبرائٹ وہ کیا تھی؟ وہ کیا بدنام زمانہ کوئی خاتون تھی؟ بہرحال انہوں نے خبر بنانی تھی، خبر بنا کے چلا دی گئی۔ شہباز گل نے جس طرح سے اس پر ویلا کیا ہے بہت ہی زبردست ہے، آپ بھی ذرا سنیے گا، میں آپ کو لنک یہاں پہ اپنے ہاں رکھ دیتا ہوں۔ اس خبر میں مکمل فوکس تھا ان کی ہم جنس پرستی کی طرف، حالانکہ رچرڈ گرینل کا اور بھی تعارف ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ ٹرمپ نے ان کو مشیر مقرر کیا تھا تو انہوں نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابق انٹیلیجنس چیف اور خارجہ پالیسی کے ماہر رچرڈ گرینل کو خصوصی مشنز کا صدارتی ایلچی مقرر کیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ رچرڈ گرینل وینزویلا اور شمالی کوریا سمیت دنیا میں سب سے سرگرم علاقوں میں کام کریں گے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ خصوصی مشنز کے ایلچی ان ممالک سے متعلق پالیسیاں بنائیں گے جن سے امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار رہے ہیں، جیسے شمالی کوریا۔ گرینل بلکان خطے پر بھی توجہ دیں گے۔ تاہم جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حامیوں نے اس نامزدگی سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے رچرڈ گرینل کو عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے پر سراہا ہے اور چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں عملی اقدامات کیے جائیں۔ گرینل ایک امریکی سفارتکار ہیں اور انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی نزدیک سمجھا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران گرینل نے وہ نیشنل انٹیلیجنس کے تاریخ کے پہلے ہم جنس پرست ڈائریکٹر تھے۔ گرینل دنیا بھر میں LGBT حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بننے سے قبل 2018 میں گرینل کو جرمنی میں امریکہ کے سفیر کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے 2019 سے 2021 تک سربیا اور کوسوو امن مذاکرات میں امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ جارج ڈبلیو بش کے دور حکومت میں گرینل اقوام متحدہ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان رہے۔ وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ووٹنگ ممبر بھی تھے۔ گرینل کی ویب سائٹ فکس کیلیفورنیا کے مطابق ایرانی حکومت کی جانب سے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے الزام میں ان کا نام پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ گرینل کو امریکہ کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا اعزاز نیشنل سیکورٹی میڈل ملا تھا۔ انہیں کوسوو اور سربیا سے ملک کا اعلیٰ ترین میڈل آف آنر بھی مل چکا ہے۔ یہ تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھا رچرڈ گرینل کا۔ تو جس طرح سے جیو کی طرف سے، جنگ کی طرف سے ان کے حوالے سے خبر دی گئی ہے اور ان کی طرف سے وہاں پہ لندن میں اس خبر کو بالکل ہی نہیں لگایا گیا، پاکستان میں لگا دیا گیا کہ اس کے کہنے پر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم یہ خبر گرینل تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہے، اردو میڈیا ہے، تو وہاں تک خبر کیسے جانی ہے، لیکن ان تک یہ خبر پہنچی۔ ان کی طرف سے اس پر رد عمل بھی آ گیا۔ انہوں نے اپنے رد عمل میں کیا کہا؟ انہوں نے اپنے اس ٹویٹ میں اس کو بھی ری ٹویٹ کیا ہے، یہی جو خبر تھی بالکل اس کی اسکرین شاٹ لے کے انہوں نے لکھا، اس کا جواب انہوں نے کیا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے لکھا تو نہیں ہے لیکن اس سے یہی تاثر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ خبر لگا دی ہے، تو ان کا یہ ٹویٹ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے، I'll say it again, release عمران خان۔ تو واضح طور پر وہاں سے اب آرڈر آ گیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، جیسا کہ ہم نے اپنے تھم نیل پر لکھا کہ عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ کہاں سے رہائی؟ جیل سے رہائی یا پھر ان کو زندگی سے رہائی، کیونکہ آج کی رجیم عمران خان کو بالکل بھی رہا نہیں کرنا چاہتی، لیکن امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے، ان کے صدر کا حلف اٹھانے، ان کے صدر بننے میں 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہیں۔ تو اس دوران کیا عمران خان کی رہائی کے اقدامات کیے جائیں گے، جیل سے رہائی کے، یا پھر جتنے زیادہ جو لوگ عمران خان سے ادھار کھائے بیٹھے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ لیکن امریکہ سے جو پیغام آ رہے ہیں اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ چلتے چلتے آپ کے سامنے عمران خان کا پیغام بھی رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان کیا حوصلے میں ہے یا ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں؟ عمران خان نے جیل میں اپنے وکلا کے ساتھ بات کی ہے، اپنے ملنے والوں کے ساتھ بات کی ہے۔ ان کی طرف سے 500 دن مکمل ہونے پر جو پیغام دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، وہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ناحق قید میں 500 دن مکمل ہونے پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ورکرز اور وکلا سے اڈیالہ جیل سے عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں. آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں. ہم اس واقعے کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے اور اپنے ورکر اور شہداء کو انصاف دلائیں گے. مجھے ورکرز اور وکلاء نے بتایا ہے کہ ابھی تک سامنے آنے والے 12 شہداء وہ ہیں جنہیں 26 نومبر کو مغرب سے پہلے شہید کیا گیا اور باقی لوگوں کو رات کو علاقے کی بجلی بند کروا کے گولیاں ماری گئیں. ان کو کدھر غائب کیا گیا؟ ابھی بھی درجنوں افراد مسنگ ہیں. مسنگ پرسنز کو تلاش کرنا اور تمام ڈیٹا پبلک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. میڈیا سمیت ہزاروں لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ اور بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کے بعد ہسپتالوں کا ریکارڈ غائب کرنے اور شہداء کی لاشیں ورثاء کو فراہم کرنے سے انکار بھی میڈیا رپورٹس میں موجود ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے آزادانہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز کو شامل کیا جائے. قوم تیار رہے اور میں جلد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. ادھر حکومت کی طرف سے عمران خان سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جواب بھی دیا جا رہا ہے. عمران خان نے ادھر کیا کہہ دیا ہے؟ اگلے لائحہ عمل کے لیے وہ تیار رہنے کے لیے اپنے ورکرز کو کہہ رہے ہیں. تو اجازت دیجیے، انتظار کیجیے. اللہ حافظ.